یکم محرم الحرام 61 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 50 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے سر نیزوں پر تھے اور خواتین بازاروں میں۔ آخر کیوں؟ آج کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک خاندانی اختلاف تھا یا سیاست تھی۔ نہیں، یہ ایک پورے نظام کی تباہی تھی۔ It was a system collapse. So let's talk about this brutal reality. کربلا کوئی اچانک پیش آنے والا حادثہ نہیں تھا۔ کربلا اس نظام کا نتیجہ تھا جو دین کو چھوڑ کر ایبسولوٹ پاور، طاقت کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ خلافت راشدہ کے پہلے دو دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور بہت مضبوط دور تھا، کیونکہ سخت قوانین تھے اور نظام مضبوط تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی نرمی اور رحم دلی کا فائدہ اٹھا کر فتنہ پرست اور ان کے بعض رشتہ دار گورنرز نے نظام کا غلط استعمال کیا، جس سے نیپوٹزم اور باقی خرابیوں نے جنم لیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان ہر طرح سے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر کھڑے تھے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طاقت کی سیاست کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مزید خون ریزی روکنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سال کے دور کے بعد اصلی تباہی تب ہوئی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عوام کی رائے اور ڈیموکریٹک بیعت کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو تخت پر بٹھا دیا۔ یزید نے آتے ہی اسلام کو بدل کر رکھ دیا، شراب پی کر نمازیں پڑھائی جانے لگی، حرام کام کو عام کر دیا گیا۔ ریاست کی طاقت اب اللہ کے قانون کے بجائے ایک ظالم ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں تھی۔ یزید نے یہ ضد کی کہ حسین میری طاقت کو تسلیم کرے، حسین آ کر میری بیعت کرے۔ لوگ تو خوف کی وجہ سے خاموش تھے، لیکن حسین تو پھر حسین تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کا نواسا ہو اور ظالم اور فاسق حکمران کے آگے جھک جائے؟ اور یقین کریں کہ اگر حسین چپ رہتے تو قیامت تک بادشاہت اور حرام اسلام کا حصہ بن جاتے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر پہلے مکہ اور پھر کربلا کی طرف نکلے، کسی زمین یا کسی عہدے کے لالچ میں نہیں، بلکہ یہ پیغام عام کرنے کے لیے کہ حکومت، ریاست جس کے بھی ہاتھ میں ہو، نظام اور قانون صرف اللہ کا چلے گا۔ کربلا کی اس دردناک داستان کو ہم اس کربلا سیریز میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔